ایک یہودی عالم نوجوان بیٹے کو بن دیکھے عشق مصطفیٰ کیسے ہو گیا، اور اسی عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر اس نے اتنی قربانیاں دیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے بارے میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل فرما دی۔ اور وہ نوجوان لڑکا کون تھا؟ اسے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دولت کیسے حاصل ہوئی، جبکہ اس نوجوان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی نہیں تھا، اور پھر اس نے راہ عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کیا قربانیاں دیں، اور اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی کیسے قدردانی فرمائی۔ آئیے اس ایمان افروز حقیقت کو جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی عالم تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام حباب تھا۔ حسن و جمال کا پیکر تھا اور نہایت خوش اخلاق اور ذہنی تھا۔ اس کے والدین نے اسے بڑی ناز و نعم سے رکھا تھا اور اس کی تعلیم و تربیت کا خاص بندوبست کیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ میرا بیٹا ایک دن بہت بڑا یہودی عالم بنے گا۔ ایک دن حباب نے اپنے والد کے خزانے میں ایک ڈبیا دیکھی جو سرخ موتیوں سے بنی ہوئی تھی اور اس پر مشک کی مہر لگی ہوئی تھی تاکہ کوئی شخص نہ اسے کھول سکے نہ اندر دیکھ سکے۔ حباب نے اس ڈبیا کو دیکھا تو تجسس اور غصے کے ملے ہوئے جذبات کے ساتھ اپنے باپ کے پاس پہنچ گیا اور کہنے لگا، آپ نے ہمیشہ میری ہر خواہش پوری کی ہے اور کبھی کوئی چیز مجھ سے پوشیدہ نہیں رکھی، مگر ڈبیا ہمیشہ بند رکھی ہے۔ آخر اس میں ایسا کیا ہے جو آپ نے مجھے ابھی تک دیکھنے نہیں دیا؟ اس کا باپ کہنے لگا، بیٹا اس میں نہ تو جواہرات ہیں اور نہ ہی کوئی خزانہ ہے، اس میں چند اوراق ہیں جن پر کچھ ایسی باتیں لکھی ہیں جو تمہارا ناپختہ ذہن ابھی اس کو سمجھنے کے قابل نہیں ہے۔ جب تم علماء کی مجلس میں بیٹھ کر فاضل ہو جاؤ گے اور ہر بات سمجھنے لگو گے تو اس کا مطالعہ بھی کر لینا۔ یہ سن کر حباب کا تجسس اور بھی بڑھ گیا۔ ایک دن وہ یہودی عالم اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا شراب نوشی میں مشغول تھا۔ حباب نے یہ موقع غنیمت جانا، فوراً والد کے خزانہ میں پہنچ گیا اور وہ ڈبیا کھولنے میں مشغول ہو گیا۔ مہر توڑ دی اور ڈبیا کا ڈھکن کھولا ہی تھا کہ نور کی ایک شمع نمودار ہوئی۔ ڈبیا کے اندر 2 سفید اوراق دکھائی دیے جن پر لکھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کلمہ طیبہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ لکھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آبرو ملے ہوئے ہوں گے، داڑھی مبارک گھنی ہوگی۔ جسے بھی ان کا زمانہ میسر ہو ان کی بات سنے، اور ان کا کلام قرآن ہوگا، ان کا دین اسلام ہوگا۔ یہ سب پڑھنے کی دیر تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت حباب کے دل میں اتر گئی۔ اس نے اس کاغذ کو آنکھوں پر ملا، چوما اور کہنے لگا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کاش میں معلوم کر سکتا کہ آپ خاکی ہیں یا نوری ہیں، آسمانوں پر ہیں یا زمین پر ہیں۔ احساس محرومی نے اس قدر غلبہ کیا کہ حباب بے ہوش ہو گیا۔ چند لمحوں بعد اس کی والدہ اس کے کمرے میں آئیں، بیٹے کو بے ہوش پا کر حیران رہ گئیں۔ اس کے باپ کو بلایا، بیٹے کو اس حالت میں دیکھ کر اس کا ماتھا چومنے لگا اور رونے لگا۔ جب نوجوان لڑکا ہوش میں آیا تو غصے میں آ کر کہنے لگا، اے والد محترم، بڑھاپے کے باوجود آپ اس رحمت سے محروم ہیں اور مجھے بھی کفر کی تعلیم دے رہے ہیں اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے محروم رکھ رہے ہیں۔ باپ یہ باتیں سنتے ہی غصے میں پاگل ہو گیا، لڑکے کو بالوں سے پکڑ کر زمین پر مار دیا اور زمین پر بار بار مارنے لگا۔ جب لوگوں نے حباب کو سمجھانے کی بہت کوششیں کی تو حباب کہنے لگا،
میں نے سوچ بچار کرنے کے بعد ہی فرسودہ دینوں کو ترک کر دیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا ہوں۔ جب حباب کسی طرح نہ مانا تو اس کے باپ نے ناز و نام میں پلے بیٹے کو نرم و ملائم کپڑے اتروا کر ٹاٹ پہنا دیا اور ایک تہ خانے میں قید کر دیا۔ 3 دن کے بعد ایک جو کی روٹی اور پانی کا پیالہ دیا جاتا، چونکہ اسے سوکھی روٹی اور پانی کی عادت نہ تھی، سخت تنگ ہوا اور اکثر روتا رہتا۔ ایک دن باپ نے روتے دیکھا تو کہا، کیا اب بھی دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قائم ہو یا باز آ گئے ہو؟ بیٹے نے کہا، میرا رونا کھانے کی کمی اور پانی کی بے لطفی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ میں تو دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شوق میں تڑپ رہا ہوں اور روتا رہتا ہوں۔ باپ نے اور سختی میں اضافہ کر دیا۔ ایک عرصے تک حباب قید و بند میں مصیبتیں جھیلتا رہا۔ اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرما لی۔ یہ خبر شہر میں عام ہو گئی کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ یہودی عالم نے اپنے غلاموں کو بلا کر کہا، اگر تم لوگ میری مرضی کے مطابق ایک کام کرو تو میں تم سب کو آزادی دے دوں گا۔ سب نے وعدہ کر لیا۔ پھر وہ کہنے لگا، حباب میرا بیٹا ہے، اس کو تہ خانے سے نکال کر دور کسی جنگل میں لے جاؤ، وہاں سخت مشقت کرواؤ اور اس کے گلے میں رسی ڈال کر کھینچو۔ حباب کو باندھ کر غلاموں کے حوالے کر دیا اور اس کے پاؤں میں بھیڑیاں اور گلے میں رسی ڈال کر سارا دن شدید گرمی میں اسے مشقتیں کرواتے پھرتے ہوئے صحرا میں اسے گھسیٹتے پھرتے کچھ عرصہ یوں ہی گزر گیا۔ ایک رات سخت اندھیری تھی، بادل چھائے ہوئے تھے۔ حباب کے دل میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شوق حد سے بڑھ گیا اور سینے میں عشق کی آگ بھڑک اٹھی۔ بارگاہ الہی میں سر نیازیں خم کرتے ہوئے کہنے لگا، اے میرے اللہ، تو آسمان سے بارش برساتا ہے، اس سے زمین کو زندہ کرتا ہے، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے اللہ، میرا شوق محبت بے حد و حساب ہو گیا ہے، اب اور دوری سہی نہیں جاتی۔ اے اللہ، مجھ پر رحم فرما دے اور میری آنکھوں کو دیدار مصطفیٰ سے روشن فرما۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے کی دعا نہ سنتا ہو؟ جو ہی حباب کی زبان سے یہ دعا آئی تو اللہ نے حباب پر رحم و کرم کے دروازے کھول دیے۔ گردن سے رسیاں ٹوٹ کر گر پڑیں، پاؤں کی زنجیریں بھی ٹوٹ گئیں اور اٹھ کر مدینہ پاک کی طرف چل پڑے۔ اس مقام سے مدینہ پاک 80 میل کے فاصلے پر تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے زمین کو سمیٹ دیا اور فاصلہ بہت کم ہو گیا۔ صبح ہوئی تو حباب مدینہ طیبہ میں تھے۔ سیدنا عمار بن واصلہ انصاری نے دیکھا کہ ان کے گھر کے سامنے ایک خستہ حال نوجوان تھکا ماندہ سر جھکائے بیٹھا ہے۔ آپ نے حال پوچھا تو کہنے لگے، مجھے ایسا غم ہے کہ جس کا اظہار ممکن نہیں۔ سیدنا عمار نے کہا، اے نوجوان، تجھے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم ہے، مجھے اپنا حال سناؤ تاکہ میں تمہاری مدد کر سکوں۔ حباب نے جب سیدنا عمار کی زبان سے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنا تو زارو قطار رونے لگا اور کہنے لگا، کیا آپ نے اپنی آنکھوں سے ان کا دیدار کیا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ حباب اٹھے اور سیدنا عمار کی آنکھوں کو چومنے لگے اور کہنے لگے، ان آنکھوں پر میری جان قربان، جنہوں نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، میرا سر ان قدموں پر نثار ہو جو راہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر چلتے ہیں۔ سیدنا عمار کو اس نوجوان سے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھلکتا دکھائی ہوا دیا تو انہوں نے بہت پیار کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دیا۔ جو ہی عاشق اپنے محبوب کی بارگاہ میں پہنچا اور جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں
تو سیدنا جبریل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو سلام کہا ہے اور حباب کو دوست بنانے کا حکم دیا ہے، کیونکہ یہ آپ سے بڑی محبت کرتا ہے۔ اس نے آپ کے عشق میں بڑے دکھ اٹھائے ہیں اور آپ کی محبت میں بڑا صبر سے کام لیا ہے، آپ اس کو اپنا دوست بنا لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اتنی عظیم سعادت ہے کہ یہ بندے کو اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سیدنا حباب کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ذرہ ہمیں بھی عطا فرما دے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں اللہ ہمیں بھی اپنا محبوب بندہ بنا لے، آمین بجاہ سید المرسلین، بجاہ سید المرسلین۔